السلام علیکم۔ ٹینسز پارٹ 8 ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ٹینسز کے بارے میں میری پریویس ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ آبجیکٹس کو ڈسکس کریں گے۔ آبجیکٹ کو ہم پچھلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں کہ آبجیکٹ کیا ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ آبجیکٹ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ آبجیکٹ اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ آبجیکٹ۔ اب ڈائریکٹ آبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ جس آبجیکٹ پر بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ کام واقع ہو رہا ہو اس کو ڈائریکٹ آبجیکٹ کہتے ہیں، یعنی جو ایکشن کو ڈائریکٹلی لے رہا ہو بغیر کسی واسطے کے اس کو ہم ڈائریکٹ آبجیکٹ کہتے ہیں۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، آپ کو بات صحیح سمجھ آئے گی۔ جیسے ہمارے پاس ایک مثال ہے، دے آر پلینگ کرکٹ، جس کی ٹرانسلیشن ہے وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ تو اس میں یہ دیکھیے جو کرکٹ ہے یہ ایک ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے کیونکہ اس پر ڈائریکٹ پلے کا ایکشن واقع ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جملہ آپ دیکھ لیں، ہی ٹیچز می، ہی ٹیچز می جس کی ٹرانسلیشن ہے وہ مجھے پڑھاتا ہے۔ تو اس میں می پر ڈائریکٹ ٹیچنگ کا ایکشن واقع ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ ایک ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے۔ اچھا، یہ تو آپ کو پتہ چل گیا۔ اب انڈائریکٹ آبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ کبھی کبھار جملے میں دو آبجیکٹس آ جاتے ہیں۔ ہمیں کچھ ایسے جملے ملتے ہیں جس میں ایک آبجیکٹ نہیں ہوتا بلکہ دو آبجیکٹس ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں یاد رکھیے کہ ایک جو ہوگا وہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہوگا، دوسرا ہوگا ڈائریکٹ آبجیکٹ۔ جیسا کہ آگے لکھا ہوا آ رہا ہے کہ جس آبجیکٹ پر بلا واسطہ کام واقع نہ ہو رہا ہو بلکہ وہ اپنا پورا مطلب بتانے کے لیے ڈائریکٹ آبجیکٹ کا محتاج ہو اس کو انڈائریکٹ آبجیکٹ کہتے ہیں۔ کیا؟ دوبارہ دیکھ لیں، جس آبجیکٹ پر بلا واسطہ کام واقع نہ ہو رہا ہو بلکہ وہ اپنا پورا مطلب بتانے کے لیے ڈائریکٹ آبجیکٹ کا محتاج ہو اس کو ہم انڈائریکٹ آبجیکٹ کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے پاس ایک جملہ ہے I gave him a book۔ دیکھیے اس میں I سبجیکٹ ہے، gave ورب ہے، اور him اور a book، him اور book یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں آبجیکٹس ہیں۔ اب اس میں سے یہ جو him ہے یہ ایک انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے اور جو book ہے وہ ایک ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر میں اس کو مٹا دیتا ہوں، ایک مثال ہے، ہمارے پاس آ جاتا ہے I gave him، تو یہ جملہ پورا نہیں بن سکتا جب تک کہ میں book، کیونکہ اگر میں کہوں I gave him، میں نے دیا، کیا دیا؟ جملہ پورا نہیں ہے۔ تو اس میں یہ جو him ہے یہ ایک انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے کیونکہ یہ book کا محتاج ہے، ڈائریکٹ آبجیکٹ کا محتاج ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جملہ ہے He has sent me a letter۔ اب اس میں می انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، لیٹر کیا ہے؟ وہ ایک ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے کیونکہ اس میں می جو ہے بالکل اس کیس کی طرح می اس میں لیٹر کا محتاج ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم انڈائریکٹ آبجیکٹ کہتے ہیں۔ مزید آپ یہ جان لیں کہ جملے میں جب ہم جملہ بناتے ہیں، سینٹینس بناتے ہیں، جملے میں انڈائریکٹ آبجیکٹ ڈائریکٹ آبجیکٹ سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور بعد میں بھی آ سکتا ہے۔ جیسے اگر آپ اس میں دیکھ لیں تو اس میں پہلے آیا ہوا ہے، دیکھیں ہم پہلے آیا ہوا ہے، book بعد میں، یعنی انڈائریکٹ آبجیکٹ پہلے آیا ہوا ہے، ڈائریکٹ آبجیکٹ بعد میں آیا ہوا ہے۔ اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو انڈائریکٹ آبجیکٹ پہلے آیا ہوا ہے اور ڈائریکٹ آبجیکٹ بعد میں آیا ہوا ہے۔ تو اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ انڈائریکٹ آبجیکٹ کے پہلے آنے کی مثالیں اوپر دی ہوئی ہیں، لیکن بعد میں کیسے آئے گا اس میں بھی آپ مزید پڑھ لیں۔ جیسے یہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر انڈائریکٹ آبجیکٹ ڈائریکٹ آبجیکٹ کے بعد آئے تو اس سے پہلے ٹو یا فور لگے گا، یعنی اگر انڈائریکٹ آبجیکٹ ڈائریکٹ آبجیکٹ کے بعد آئے گا تو انڈائریکٹ سے پہلے ہم ٹو یا فور لگا دیں گے، یا تو ٹو لگ جائے گا یا تو فور لگ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہی جملہ جو آپ نے دیکھا ہے I gave him a book، اس جملے کو اگر میں دوسرے کیس پہ کنورٹ کرتا ہوں، یعنی انڈائریکٹ آبجیکٹ کو بعد میں لاتا ہوں، تو کس طرح بن جائے گا یہ جملہ؟ اس طرح بن جائے گا I gave a book to him، ٹھیک ہے؟ اب یہ کیا ہے؟ book، اس میں book ڈائریکٹ آبجیکٹ آ گیا،
तो अब मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख लिया, जब मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट लिखा तो उससे पहले मैंने टू लगा दिया। ठीक है, इसी तरीके से एक और जुमला ले लेते हैं, आई एम मेकिंग टी फॉर यू। अब इसकी उर्दू नहीं लिखी हुई, इसका मतलब होगा मैं आपके लिए चाय बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए कि टी इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जब मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा और इनडायरेक्ट को बाद में लिखा तो इनके दरमियान में मैंने फॉर लगा दिया। तो जब भी हम इस तरह करते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, इनडायरेक्ट को बाद में लिखते हैं, तो टू लगा देते हैं। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट को पहले लिख दें और डायरेक्ट को बाद में लिख लें तो फिर टू लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि आप ये जुमले देख रहे हैं, इनमें टू या फोर वगैरह नहीं लगा हुआ। ठीक है, अब आखिरी बात आप ये याद रखें कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आम तौर पर जानदार होते हैं। ठीक है, आम तौर पर क्या होते हैं, जानदार होते हैं। तो यहाँ अगर हमारी वीडियो इख्तिताम को पहुँचती है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।